जहन्नम क्या है और उससे आज़ादी मिल जाना क्या ये आसान चीज़ है? क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसको सुनने के बाद किसी को खुशी ना हो? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जहन्नम है क्या। अगर उसके सिफ़ात और उसकी तमाम चीज़ें बता दिए जाएं तो जीने में कड़वाहट आ जाए। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हलफिया तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी चीज़ें बयान की हैं। जहन्नम के तबक़ात क्या हैं, उसकी वादियाँ क्या हैं, उसके अज़ाबात क्या हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों में जो लोग होंगे उनका सिर्फ एक डाढ़ का दांत जो है ओहद पहाड़ के बराबर होगा, और उनके बैठने की जगह मक्का और मदीने के दरमियान जो स्पेस है तकरीबन समझ लें 450 किलोमीटर, एक जहन्नमी के बैठने की इतनी बड़ी जगह है। और उन पर जो अज़ाबात हैं वो तरह तरह के अज़ाबात का जिक्र कुरान पाक में भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ऐसी आग भड़काई गई है कि जिस आग को देखने के बाद ही दिल उछलने लग जाते हैं, जिस्म के अंदर दिल पकने लग जाता है, हड्डियों को चूरा चूरा कर देने वाली आग। कई तरह से उनके तज़किरे कुरान पाक में आए हैं। जब जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जा रहा होगा तो वो अपने अंदर डाले जाने वाले जहन्नमियों को देखकर चिंगाड़ मारेगी, आवाज़ करेगी। कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जब जहन्नम अपने अंदर आने वालों को दूर से देखती है तो खूब तेज़ आवाज़ में चीख मारती है, और उसकी चीख सारे लोग सुनते हैं। और जब उसमें डाला जाने लगता है तो वो इतने गज़ब में होती है, दोज़ख इतनी गज़ब में होती है कि उसकी आवाज़ की हैबत से अंदर सारे लोग टुकड़े टुकड़े होने की तरह कैफियत में आ जाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यूँ फरमाता है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति। उस दिन हम कहेंगे, ए दोज़ख क्या तेरा पेट भर गया? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। दोज़ख कहेगी और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। तो लोगों से भरा जाएगा, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान कहता है कि डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसानों को और पत्थरों को बनाया जाएगा। जब जब इंसान उसमें डाले जाएंगे आग उतनी तेज़ी से भड़कती चली जाएगी। मेरे अजीज़ों, दोज़ख के सिफ़ात में जो बयान हुआ है, एक बार नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज़ आई। सहाबा से हुज़ूर ने पूछा, क्या तुमने ये आवाज़ महसूस की, क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज से 70 साल पहले जहन्नम के मुँह से एक पत्थर गिराया गया था, उसकी तह में अब जा कर के वो गिरा है। यानी जहन्नम के ऊपर से अगर कोई चीज़ गिराई जाए तो उसके तह में जाने में उसे 70 साल लग जाएं। जबकि ये फरमाया गया कि आसमान जो आप देख रहे हैं, यानी ये बादल नहीं, आसमान जो हकीकी आसमान है, आसमान से अगर ज़मीन पर कोई चीज़ गिरा दी जाए तो सुबह से शाम से पहले पहले पत्थर नीचे पहुंच जाएगा। जबकि आसमान और ज़मीन के बीच का फासला 500 साल का बताया गया, घोड़े की मसाफत का, हदीस पाक में। तो ये जो मसाफत है, इसमें एक दिन के अंदर एक पत्थर पहुंच सकता है, और दोज़ख के अंदर पहुंचने के लिए 70 साल लग जाते हैं। तो उसकी गहराई का अंदाज़ा क्या होगा, वो कितनी गहराई होगी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये बयान फरमाया हदीस में कि उस जहन्नम के 7 तबक़े हैं और 7 दरवाज़े हैं, हर एक में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे। मुशरिकीन का दरवाज़ा अलग है, मुनाफिकीन का अलग है, कुफ्र करने वालों का अलग है, और उसके अलावा जो हमेशा रहने वाले तो ये हो गए। फिर जो अजाब चखने वाले हैं, चुगलखोरों का दरवाज़ा है, सूद खोरों का दरवाज़ा है, ज़िना करने वालों का दरवाज़ा है,
چوروں کا دروازہ ہے. یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں. عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے. اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی. کفاروں، مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا. میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی. ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے. 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی. اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے. دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا. جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر. اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا ہے، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے. ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے. زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا. تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی. یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں. کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت. جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا. وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے. نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں. اس پھل کی کیفیت یہ ہے. تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے. تو اب مائے حمیم دیا جائے گا. مائے حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم. یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا. اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا. یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا. وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی. یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی. آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے. لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے
تو وہ اتنا چیخ چیخ کر کے داروغہ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے. حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے, ہمارا حساب کر دے, ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے, ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں. قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی. 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے, درد کو وہ محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے. اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو, تمہارے رب سے کہو. اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا. حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے اے رب العالمین, دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے, تو ان کا فیصلہ فرما دے. اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں, اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے. جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے, اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالی جہنمیوں سے پوچھتا ہے, سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کے آئے, دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی, جتنا مال تھا, جتنا سونا چاندی, پوری دنیا, مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے. پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا, میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا, اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا. آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو, اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی, تمہارے لیے